تو سورۃ النصر کی میں تلاوت کرتی ہوں، دیکھو نصر کے معنی آتے ہیں مدد، کیا بولتے ہیں؟ نصر کے معنی مدد کے ہیں، ہیلپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورت دیکھو، پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ جب آ گئی، اذا جاء، جب آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور کامیابی۔ فتح کس کو بولتے؟ کامیابی کو بولتے۔ جب آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور کامیابی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ وجہ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین میں فوج در فوج، یعنی لشکر بہ لشکر، پورے گروپ آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین میں، ایک دو نہیں، فوج در فوج، افواجا مطلب گروپس کے گروپس، ایک ساتھ اتنے بھر بھر کے لوگ داخل ہو رہے دین میں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور پاکی بیان کریے اپنے رب کی، اور تعریف کریے اور معافی مانگیے اللہ سے، بے شک انہو کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے نازل ہوئی، یہ سورت کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں، مطلب ودا کرنے والی سورت۔ یہ سورت جب کہ پورا دین کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن کمپلیٹ کر چکے تھے، جس ریزن کے اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیدا فرمایا، وہ کام پورا ہو گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اور ایک تھا مکہ فتح کرنا، یعنی ایک تو مکہ جو تھا، کعبہ جو تھا، اس میں 360 بت تھے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اللہ کا گھر تھا، لیکن لوگ اس میں وہ کرتے تھے، پھر پوری ہر جگہ جہالت اور کفر کی جو ہے نا اندھیری سب ہر جگہ تھی۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیدا فرمایا۔ تو مقصد یہی تھا نا کہ ہر نبی جو بھی آتا ہے تو وہ اللہ کی اکتائی، یعنی اللہ کو ایک بتانے کے لیے کہ اب یہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو ہٹا دو۔ تو اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا اللہ کے نبی کو بھیجنے کا۔ تو اب اللہ کے نبی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سورت جو ہے فیوچر کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے، تو جب پوری زندہ تھے، جب بھی تھے نا پوری جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، تو یہ سورت حالانکہ اللہ کے نبی کا فیوچر بتا رہے کہ اب اس طرح سے ہوگا، کامیابی آئے گی، آپ دیکھیں گے لوگ داخل ہوتے ہیں اسلام میں، ایک دو نہیں، بہت سے گروپ کے گروپ فل لوگ ہے نا اس طرح سے جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے۔ تو اب اس صورت میں دیکھیں گے ہم کیا تفسیر یہاں پہ بتا رہے اس کی۔ تو اس کو نا سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ رخصت کرنے والی سورت، بائے بائے، اللہ حافظ کہنے والی سورت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اب مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کبھی ٹائم اب دنیا میں رہیں، کیونکہ ان کا وقت ختم ہو گیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا، جس چیز کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ کمپلیٹ، مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ، یعنی آپ اب انتقال کرنے والے ہیں، آپ اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید کی آخری سورت اور آخری آیت سورۃ النصر قرآن کی آخری سورت ہے۔ اب اس سورت کے بعد کوئی سورت نازل
نہیں ہوئی. ہاں ایک دو آیتیں نازل ہوئی، لیکن مکمل طور پر جو سورت نازل ہوئی وہ آخری سورت تھی، سورت النصر. یہاں پہ دیکھو کچھ باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی. کون سی سورت؟ سورت النصر. اس کے بعد یہاں پہ کیا بتا رہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے. سب اس کو سن کر خوش ہو گئے. یہ صورت کیونکہ اب کامیابی کی صورت ہے نا، ارے چلو اب آ جا رہی، ہم اتنی محنت کرے، اپنی اتنی قربانی وغیرہ دیے، اتنی تکلیفیں اٹھائے، کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اس دین کے واسطے. کھانا وغیرہ نہیں کھاتے تھے، بھوکے 3 دن 4 دن بھوکے رہتے تھے، اور جو ہے اتنی زیادہ دشمنوں کی اتنی زیادہ تکلیفیں، ایذا وغیرہ سب اٹھائی. تو اب کیا انفارمیشن کیا آ گئی کہ اب ختم، اب یہ دور ختم ہو گیا، اب کامیابی آنے والی، اب سکسیس آنے والی ہے، اور جس چیز کے لیے آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اب ختم، یعنی اب اس کو نا ایک سکسیس ملنے والا ہے. تو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوش ہو گئے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے. دیکھو یہاں پہ نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بزرگ تھے، تو یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، عمر میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن ذہانت کے حساب سے تھے، یعنی بڑے بڑے چھٹی کر رہے تھے، یعنی بہت زیادہ شارپ مائنڈیڈ تھے یہ. تو اب یہ کیا کرے، رونے لگے. سب خوش ہو رہے لیکن یہ رو رہے. تو ان کو نا کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بٹھا لیتے تھے. جب بھی اس طرح سے نا مجمع ہوتا تھا نا صحابہ کرام کا اللہ کے نبی کا، تو یہاں پہ کیونکہ بڑے بڑے تھے، عمر سے بھی بڑے اور مرتبے کے صحابی، یہ تو چھوٹے بچے تھے، تو سب کو نا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ ارے یہ تو چھوٹا بچہ، ان کو کیوں لے کے آتے، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کی بات ہوتی تو وہاں پہ چھوٹا بچہ نہیں رہتا نا، کیونکہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی تو بڑے لوگ ہوتے. لیکن حضرت عمر کو یہ بات پتا تھی کہ یہ بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کو لے کے آ کے بٹھا کے رکھ لیتے تھے اس طرح سے. تو سب کے نا تھوڑا سا کوشچن مارک ہوتا تھا کہ کیوں اس طرح سے کیوں بٹھاتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس بات یہاں پہ معلوم ہوتا دیکھو کیوں بٹھاتے تھے. تو سب رونے لگے، سب ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے. اب یہ رونے لگے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا مطلب ہے، مطلب کیوں رو رہے، اس کی وجہ بتاؤ. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں تو آپ کی وفات کی خبر ہے، چھپی ہوئی ہے. اس میں اب کیا لکھا ہوا ہے، اس صورت میں چھپا ہوا کیا ہے، ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ کا وقت ختم ہوگا، یعنی آپ اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. تو یہ سن کر نا مجھے رونا آ گیا. تو اب اس بات سے، یعنی اس میں پوشیدہ بات جو چھپی ہوئی بات ہے نا، یہ بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتا چلی، جو کہ دوسرے صحابہ نہیں سمجھ پائے. تب یہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ سے، یہ بہت زیادہ سمجھنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب یہ سچ کہتا ہے، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھو صورت میں دیکھیں گے، ایک منٹ. تو یہاں پہ اس صورت میں کیا بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب ختم ہو گیا، ٹائم آ گیا آپ کے جانے کا، اور یہاں پہ اللہ کی مدد اب آئے گی. تو ساری زندگی اللہ کے نبی نے محنت کی، تو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اب 1-2 لوگ نہیں آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزار پورے قبیلے اب مسلمان ہوں گے. کیونکہ نا ان کی جب محنت ہوتی تھی تو 1 2 3 اس سے زیادہ نہیں، کفار مشرک مکہ جو تھے بہت ہزاروں کی تعداد، 10,000 12,000، لیکن یہ کچھ 300 کچھ 200، تو بہت کم لوگ لاتے تھے. لیکن اب یہاں پہ کیا بتا رہے کہ اب یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. تو اب یہاں پہ کیا بتا رہے دیکھو نا، یہاں پہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ویٹنگ پہ تھے، کنفیوزڈ تھے. کیا کنفیوز تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آخری نبی ہے تو اس کے ہاتھوں کچھ تو ایسا کرے گا جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت
پورے ہر جگہ پہ کی جائے. تو اب وہ لوگ ویٹنگ پہ تھے. اگر یہ سچا نبی ہے تو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے مکہ کو بالکل فتح کریں گے اور جو لوگ جھوٹے ہیں نا ان کو ہٹا دیں گے. تو اب کچھ بہت سے لوگ اس لیے اسلام نے قبول کیا کہ اب دیکھیں گے کہ ان سے کیا ہوتا ہے. تو جیسا ہی مکہ فتح ہوا تو اس طرح سے نا لوگوں کا پورا کنفیوژن ختم ہوا. اب بتا کہ ہاں اب چلو یہی پکے آخری نبی ہے. تو اب آ کے نا کیا کرنے لگے, اسلام قبول کرنے لگے. تو آپ اب اللہ کی اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فسبح بحمد, یہ سب ہو گیا نا. 2 آیتوں کی تشریح میں نے کر دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, یہ 2 آیتوں کی میں نے تشریح اور تفسیر کر دی. اس کے بعد آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. اب یہاں پہ کیا بتا رہے اللہ کہ اب آپ اور زیادہ تعریف کریے اور زیادہ پاکی بیان کریے. کس کی؟ میری, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگ لیجئے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء گناہ نہیں کرتے, وہ تو بہت نیک ہوتے ہیں. لیکن چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو سب سے ہوتی ہے نا, چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جاتی, کبھی کچھ دعوت کے کام میں کچھ ہو گیا, یعنی کچھ مطلب ادھر ادھر بھول چوک ہو گئی. تو اب اس کو کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے کہ اب آپ معافی مانگیے. اب آپ کیا کریے؟ معافی مانگیے. اب اللہ کی اور تعریفیں کریے اور پاکی بیان کریے. سب خوشی, اب سب خوشی کا اظہار ہے. اب یہاں پہ خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب یہاں پہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا توفیق دی کہ مکے میں پورے جتنے بھی ہے نا, مطلب پورے لوگ اب پورے اسلام میں داخل ہوں گے. اور یہاں پہ کیا تھا کہ جس طرح میں بتائی تھی آپ لوگوں کو پچھلے بار بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تو اللہ کے نبی مڑ مڑ کے دیکھ رو رہے تھے کہ کعبے کو, کہ کعبہ یہاں پہ ہی, مکے کو, کعبے کو, میں یہاں پہ ہی پیدا ہوا, لیکن دیکھو میری قوم اتنی ظالم ہے کہ مجھے یہاں سے نکال رہی ہے. تو اب وہ مدینہ چلے گئے تھے, وہاں پہ محنت کی, وہاں پہ بہت زیادہ ہر چیز کی. اس کے بعد اب یہ ٹائم آیا تو پھر مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سر کو جھکا کے داخل ہوئیے, ایسا نہیں کہ اکڑ کے. تو یہاں پہ ہمیں ایک یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کامیابی مل جائے تو ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے, ہمیں سر کو جھکا کر. میوٹ کرو بھائی مائک کو, کیوں آپ میوٹ کرتے بار بار, سوری. تو اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب آپ کو سر جھکا کے ادب و احترام سے بالکل اندر کعبے مطلب مکے میں داخل ہونا ہے. تو سارے جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے ایک دم ادبن سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. ہاں کہ وہاں تو خوشی کا, اب تو بس ایک پراؤڈ ایک تھا نا مومنٹ تھا, پراؤڈ مومنٹ تھا وہاں. تو اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ اب حالانکہ خوشی کا موقع ہے نا, پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے اب جیت لی جنگ, ہم نے اب جیت لی جنگ, جیت لی ہم نے اب سب ہو گیا ختم. اب ہم نے یہاں پہ جنگ جیت لی. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے, اب اٹھا کر جائیں گے, سر اٹھا کر ہم اب داخل ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب یہاں پہ آپ کو اکڑ کے نہیں بلکہ سر جھکا کر داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کعبے میں داخل ہوئے تو 4 رکعت شکرانہ نماز پڑھ لیے, 4 رکعت شکرانہ نماز پڑھ لیے, اللہ کا شکر ادا کر لیے. اس کے بعد اب ختم, اللہ کے نبی کا ٹائم وہاں پہ قریب آ گیا تھا. تو یہاں پہ دیکھیے ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم کو کوئی کامیابی ملے تو فوری ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کامیابی تو مل گئی اب اللہ کو بھول گئے, اپنی خوشی میں مست ہو گئے. تو خوشی سے صدقہ بھی کرنا ہے. ایک تو خوشی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے بہترین عبادت ہے سجدہ کرنا, تو فوری سجدہ شکر بجا لینا ہے. کوئی چیز ہم کو کوئی بھی کوئی نعمت مل گئی, چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو, کہیں پہ بھی ہم کامیاب ہو گئے نا, تو یہاں پہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اب آپ اللہ کی تعریف کریے, پاکی بیان کریے اللہ کی, اور پھر معافی بھی مانگیے ساتھ میں کہ کہیں آپ سے کوئی بھول چوک نہ ہو گئی ہو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے کہ اب میری پاکی بیان کریے. تو یہاں پہ دیکھو ایک حدیث آتی ہے, کلمتانی خفیفتانی فی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. یعنی حدیث کا کیا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو کہ ہلکے ہیں زبان پہ, ہلکے ہیں
اور میزان میں وزن ہے اور رحمان کو محبوب ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان عظیم۔ سب سے بہترین تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو اس حدیث میں ہم کو صاف بتا رہے کہ یہ دو کلمے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جب اللہ کی ایک تو ہم تعریف کریں اور اس ساتھ کسی بھی ذات کو شریک نہ کریں، یعنی اللہ کو بتا رہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، پھر اللہ کی تعریف کر رہے وہاں پہ، تو ڈبل ہو گیا نا، یہاں پہ ڈبل، ایک کے اوپر ایک اللہ کی ہم پاکی بھی کر رہے ہیں پھر تعریف بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں ہم کو بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک تو پاکی بھی بیان کرنی ہے، اوپر سے آپ کو توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے۔ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اس صورت میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہے کہ جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ بتا رہے مفسرین کیا لکھ رہے ہیں، جب موت قریب ہو، ابھی دیکھو معلوم ہو جاتا ہے نا، بتاتے کہ جب مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو 40 دن پہلے سے ہی اس کو نا ایک بشارت ہوتی ہے، اگر نیک ہوا تو بشارت ہوتی ہے کہ ابھی مرنے، فرشتوں کا آنا جانا، اور اس کے بار بار دل میں ہونا کہ اب میری موت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار بتاتے رہتے ہیں وہ چیز کو۔ تو جب کبھی بھی ہم کو، اور وہ جو کہ اچانک موت ہو گئی جیسا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ یا پھر اسی لیے ہمیشہ اللہ سے بری موت سے بچنے کی دعا کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ مجھے بری موت سے بچا، اور ایسی آزمائش والی موت سے بھی بچانا۔ آزمائش بھی مطلب موت کے وقت کی آزمائش جو ہوتی ہے نا، تو اس میں بندہ کیا ہوتا ہے نا کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک اب کیا کریں، توبہ کریں کہ نہیں کریں، اس میں یہ تو ہمیشہ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے راستے پہ، اس کے راستے کی زندگی اور اس کے راستے کی موت نصیب فرمائے، اور اس وقت موت نصیب فرمائے کہ جبکہ وہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو۔ دیکھو موت تو سب کی ہر وقت مطلب مقرر ہے، لیکن شاید وہ مومنٹ اللہ جس وقت ہماری روح قبض ہونے والی، اس وقت شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمیشہ دعا کرنا، ہمیشہ یہ بھی اپنے، دیکھو دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ مانگتے، لیکن آخرت کے لیے مانگنے والے بہت کم ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف خبر تک ہے، مر گئے تو ختم، ٹائٹل بھی ختم، اب کیا بولتے، نام سے بلاتے کیا، میت بول کے آ جاتا وہاں پہ ٹائٹل، میت میت میت، میت کو کب نلا رہے، میت کو کب دفنا رہے، کفنا رہے، کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نیکیوں کا، وہ سب دنیا کے پیچھے جو کرتے نا، دنیا تک ہی ہے وہ۔ تو بس ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جو کہ ہم کو آخرت میں زیادہ ہمارے لیے نفع ثابت ہو، یعنی بہت زیادہ ہم کو فائدہ پہنچائے آخرت کے کاموں میں۔ تو اسی لیے اس پہ ہم کو زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو جب موت قریب ہو تو یہ ایک تسبیح بتائے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس آیت میں کیا بتائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے کہ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم، سبحانک ربنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اللہم اغفر لی اے اللہ ہم کو معاف کر دے، یعنی اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی ہمیشہ ہر نماز میں، جب یہ آیت ہوئی نا اس کے بعد سے، جب کیونکہ اللہ کے نبی کا وقت قریب تھا، حالانکہ اللہ کے نبی تو کیا اتنے بڑے، پھر ان کی زندگی پوری دین میں چلے گی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان۔ چلو اللہ کی تعریف تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی اللہم اغفر لی بھی بول رہے ہیں، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا جو ہے نا ہم پڑھیں، دیکھو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں سے ہے، اور اس سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاگتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتی تھی۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ،
واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ تو ہم سب کو معلوم ہے. پھر اس میں کیا ایڈ کر دیا؟ استغفر اللہ، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، واتوب الیہ اور میں تیری طرف توبہ کرتی ہوں، میں تجھ سے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. تو یہ دعا بھی ہم کو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنا، کیونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. دیکھو ایک تو اللہ کے نبی پاکی بیان کرے، اللہ کے نبی اللہ کی حمد بیان کرے، پھر بولے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو اس صورت میں ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ یہ صورت میں ایک تو ہم کو جب کامیابی مل جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور سب سے بہترین تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہو سکے تو فرض نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد، فرض کے بعد اور عصر کے بعد اس تسبیح کو 100 مرتبہ ہمیشہ اپنے معمول میں بنائے رکھیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ ایک تو کیا کر رہے اللہ کی، ہم اللہ کو بول رہے کہ اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. کیا بولے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، مطلب سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کچھ عیب نہیں ہے، تو ہر عیوب سے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو ہر عیوب سے پاک ہے. اور ایک بتا رہے وَبِحَمْدِهِ، اے اللہ ہم تیری تعریف کر رہے، تیری ہر طرح کی تعریف اللہ کی ہے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اور بتاتے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے کثرت سے، تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کس کو بولتے؟ سمندر کے اوپر ایک جھاگ آتا نا، کف جس کو بولتے، اتنے زیادہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سمجھ میں آیا نا؟ اور اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس دعا کو پڑھتے رہنا اللہ کے نبی کا معمول تھا. چلیے اس سورت کو کمپلیٹ ہوگی.